اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر ولا شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 76 سورہ النحل 16ویں سورت 14واں پارہ 76 یعنی 76 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور بیان کرتا ہے اللہ ایک اور مثال، دو شخص ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے، نہیں رکھتا کوئی قدرت اور صلاحیت وہ کچھ کرنے کی، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، کہیں بھی بھیجے وہ اس کو نہیں لائے وہ کوئی خیر یا بھلائی کی خبر۔ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جو حکم دیتا ہو انصاف کا، کر سکتا ہو ہر کام، اور ہو وہ قائم صراط مستقیم پر، چلتا ہو وہ سیدھے راستے پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ چلو ایسے کر لو کہ دو شخصوں کی مثال لے لو، ایک گونگا ہے، کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پہلے ایک مثال دی کہ ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے، مالک کے پاس بہت صلاحیت ہے، بہت پیسہ ہے، اور ایک غلام ہے جس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کا ہر حکم بجا لانے کے تابع ہے۔ تو کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ پھر کہا یہاں پر 76 میں کہ کیا وہ دونوں آدمی برابر ہیں؟ ایک گونگا ہے، ایک مالک ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو تم شریک مانتے ہو اللہ کے علاوہ الہ یعنی معبود، تو وہ تو تمہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ تم سے کچھ لے سکتے ہیں۔ تو ایسی چیز کیوں کر رہے ہو؟ کیوں شرک کر رہے ہو؟ کیوں کفر کر رہے ہو؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کی پیدا کردہ تمام چیزوں اور بلیسنگز کو نہیں پہچانتے؟ آج ہم کریں گے 76 سے 80 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، 76 سے 80۔ اب ہم 77 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یقیناً اللہ کے لیے غیب ہے، جاننے والا پوشیدہ علم حقائق کا جو آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ سب جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو وہ تمام پوشیدہ علوم بھی جانتا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا، بلکہ ہے اس سے بھی اقرب یعنی کم وقت۔ یقیناً اللہ ہے علی کل شیء قدیر، رکھتا ہے مکمل قدرت ہر چیز پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ اگر میں کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں تو صرف کہتا ہوں کن۔ کن کا مطلب ہے ہو، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فیکن، کن فیکن یعنی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو جاتی ہے۔ 78 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً اللہ نکالتا ہے تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور دیے اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل سوچنے والا تاکہ تم ادا کر سکو شکر اس اللہ کا۔ تو 78 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ کس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا، اور تم نہ چل سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، اور پھر کس طرح جو ہے تمہیں یہ سب کچھ صلاحیتیں دیں تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تشکرون۔ 79 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا نہیں دیکھا یا غور کیا انہوں نے پرندوں کو جو مسخر ہیں، محو پرواز ہیں فضائے آسمانی میں؟ کیا نہیں تھام رکھا ہے ان پرندوں کو مگر اللہ نے؟ یہ کس کے حکم سے اڑ رہے ہیں؟ کیسے تھامے ہوئے ہیں یہ ہوا میں، فضا میں، آسمانی بلندیوں میں؟ یہ سب اللہ نے تھام رکھا ہے۔ یقیناً اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ ایمان لائیں اور غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 80
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم اذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ یقیناً اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکونت یعنی قیام گاہ، اور بنائے ہیں اسی میں تمہارے لیے چوپایوں کے کھال سے گھر یعنی خیمے، جنہیں پاتے ہو تم ہلکا جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو۔ ان کے اون اور ریشم اور بالوں سے چوپایوں کی تم بناتے ہو ہر طرح کے سامان استعمال کرنے کے لیے ایک وقت مقرر تک۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح جو ہے تمہارے گھر یعنی تمہارے خیمے تو بنا سکتے ہو اسے کس سے؟ چوپایوں کی کھال سے۔ تو جب تم سفر کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے ہلکے ہوتے ہیں، تم اس کو لے کے آرام سے سفر کر سکتے ہو، اور جب تم قیام کرتے ہو تو ان خیموں کو آرام سے گاڑتے ہو، ڈالتے ہو، اور پھر ان کے اوپر اون اور ریشم یعنی یہ جو تم چوپایوں سے حاصل کرتے ہو اون اور ریشم ہیں، اور اس سے تم طرح طرح کے سامان بنا سکتے ہو ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اون کے سویٹرز ہیں، ٹوپے ہیں، ہر چیز سردی کے روکنے کی اون ہے، اور ریشم جو ہے وہ بہترین لباس ہے جو وہ بھی جو ہے جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی بلیسنگز کو۔ ابھی ہم نے کی 76 سے 80 تک کی تلاوت۔ سورہ ہے النحل، 16ویں سورت، 14واں پارہ، رب و ماہ۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ حیات و ضابطۂ اخلاق ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔